ویسے وہ جو ٹویٹ آئی ہے نا خان صاحب کی، اس پہ میں حیران اور پریشان. کوئی اس قدر گندی زبان استعمال کر سکتا ہے، کوئی اس قدر ذاتی حملے کر سکتا ہے. تھوڑا سا ٹویٹ تو سنا دیں. نہیں میں تو نہیں سنا سکتی جو الفاظ خان صاحب نے لکھے. کل بھی ہمارے یہاں سے چینل کے پلیٹ فارم سے ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ. آپ کیا سوچ کے کیا بیٹھے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. قاسم سلیمان کا ابو، ٹیرین کا ناجائز ابو، یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو یہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو کوئی آسمان سے اتری بلا سمجھتے ہیں. اسی لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شرم بھی نہیں ہے آنکھوں میں. کیا چیز ہے؟ کون ہے یہ؟ میں نہیں بات کر رہا، یہ یوتھی خود بھی بات کر رہے ہیں. کون ہے وہ کویشچن تھا نا، وہ کون ہے. اب وہ کون ہے جو عمران خان کو غدار ڈکلیئر کروا کے پھانسی کے پھندے پر چڑھوانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ریاست کے اندر امن نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون ہے جو مسلسل چپکلش کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے؟ سارے کہیں گے عمران خان ہے، کہہ لیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں. واقعی جو وہ بات کرتا ہے ایز اٹ از لکھ کے دیتا ہے. کوئی ایسی ایکسیس ہے اس کے پاس، وہ ایز اٹ از باہر آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یا اس بندے کو فیڈ غلط کیا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی اس بندے کے دماغ کا خناس ہے. جو باتیں ہم نے کبھی پاکستانی سیاست میں بھی کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، وہ لیٹ چکا ہوا ہے. میں اس وقت اس انسان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ بنتی نہیں ہے، مگر پھر بھی کیونکہ یار میری بات سنو، ایک پوائنٹ آ چکا ہوا ہے کہ خود بڑے بڑے رپورٹرز نے کہا کہ وہ بھائی کانپا، وہ پیچھے ہوا، وہ لرزا، وہ ڈرا، وہ یہ ہوا، وہ ہوا. جب اس کو سزا ہوئی اس کی آنکھوں میں نمی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اس کو نہ لٹکا دے، اس کو لکھ دیں عمران نیازی شہید، اور بعد میں ہم اس کے نام کے اوپر کھاتے رہیں، فیملی کھاتی رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلان ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. اچھا وقاص، یہ جو حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل، وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں؟ ہاں، وہ ان کی نااہلی ہوئی ہے، اور وہ اپنی پارٹی کے دوبارہ سے قائم مقام چیئرمین جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. یہ چند لوگ تھے جو کہ 9 مئی کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. 9 مئی کے لوگوں کو تب مزہ آئے گا جب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آتے جاتے بول رہے تھے یا بول رہی تھی نا، وہ اب وہ نااہل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ جیل کے پیچھے تو سلاخوں کے پیچھے تو جا سکتے ہیں. تو ان کو سزائیں دیں، اور اس کے بعد میرے خیال سے ایک ریویو پٹیشن بھی دائر کرنی چاہیے ان کو حکومت کی طرف سے، کہ جو ضمانتیں ملی ہیں خان صاحب کو، تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ ایک قائر کریں اور پروسیکیوشن مضبوط کریں. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر باقی سب کو بھی جو ہے ان کو بھی ریلیف دینے دیں. جو مین کلپریٹ ہے اگر وہ اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو باقیوں کے جو ثبوت ہیں تو ان کو بس ٹھیک ہے. ویسے وہ جو ٹویٹ کل آئی ہے نا خان صاحب کی، اس پہ میں حیران اور پریشان ہوں. کیا ٹویٹ آئی ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ کوئی اس قدر گندی زبان استعمال کر سکتا ہے، کوئی اس قدر ذاتی حملے کر سکتا ہے. میں کل سے حیران پریشان ہوں. اور میں ماشاءاللہ سے جو ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں، میں ان کے پیشنس لیول کی داد دینا چاہتی ہوں. کمال ظرف پایا بھائی. تھوڑا سا ٹویٹ تو سنا دیں. نہیں میں تو نہیں سنا سکتی جو الفاظ خان صاحب نے لکھے. کل بھی ہمارے یہاں سے چینل کے پلیٹ فارم سے ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ. لیکن اتنے کوئی ذاتی حملے، آپ کیا سوچ کے کیا بیٹھے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. قاسم سلیمان کا ابو، ٹیرین کا ناجائز ابو، یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو یہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو کوئی آسمان سے اتری بلا سمجھتے ہیں. اسی لیے اگر ٹیرین اور قاسم اور سلیمان کے ابا ہوتے تو یہ زبان نہ استعمال کرتے. کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شرم بھی نہیں ہے آنکھوں میں. کیا چیز ہے؟ جو ٹویٹ ہوئی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا نا جائزہ لیں. میں نے اس کے اوپر بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹویٹر ہینڈل عمران خان کے ہاتھ میں؟ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو جیل میں ہے اور یہ کہیں اور سے چل رہا ہے. سوال ہے نا. لیکن ان کی مرضی ہے، وہ تو اس کی تردید کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ جیسے تردیدیں بہت ساری چیزوں کی آ جاتی ہیں. کیسے تردید آئے گی؟ کیوں؟ جب ان سے کوئی ملاقات کے لیے جائے گا تو وہ تردید کر دینا. یہی تو مسئلہ ہے. نہیں ملاقاتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. اس سے پہلے والی بھی جو ٹویٹس آئی ہیں، کبھی انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اینگل دے رہا ہوں میں آپ کو. سوچے ذرا کون ہے یہ؟ میں نہیں بات کر رہا، یہ یوتھی خود بھی بات کر رہے ہیں. کون ہے وہ کویشچن تھا نا، وہ کون ہے.
اب وہ کون ہے جو عمران خان کو غدار ڈکلیئر کروا کے پھانسی کے پھندے پر چڑھوانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ریاست کے اندر امن نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون ہے جو مسلسل چپکلش کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ سارے کہیں گے عمران خان ہے، کہہ لیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے کیا واقعی جو وہ بات کرتا ہے ایز اٹ از لکھ کے دیتا ہے؟ کوئی ایسی ایکسیس ہے اس کے پاس؟ وہ ایز اٹ از باہر آتی ہے؟ اب یہ بات بھی بڑی چل رہی ہے نا کہ فیلڈ مارشل مجھ سے معافی مانگے، کس چیز کی؟ اب کیا اس نے کہا کیونکہ جس نے 9 مئی کروایا وہ معافی مانگے، جنہوں نے وہ فوٹیج چوری کروائی وہ معافی مانگے، ہم کیوں معافی مانگے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیا اس نے یہ بات کی ہے؟ چلو کر دی ہے اس نے یہ بات کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یا اس بندے کو فیڈ غلط کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی اس بندے کے دماغ کا خناس ہے جو وہ بات کر رہا ہے نا، نہیں مطلب جو وہ بات کر رہا ہے نا، جو اس کے باہر بات آ رہی ہے کیا ایز اٹ از آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ کال و فیل میں تضاد ہے، خان صاحب آپ کچھ اور کہتے ہیں، باہر آنے والے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس کی بہن اور اس کے اور جن کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہینڈلرز ہیں، وہ کرتا ہے بات، نو ڈاؤٹ، وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، جو وہ جب باہر تھا تب بھی وہ بغیرت والے الفاظ بھی یوز کر رہا تھا، جو باتیں ہم نے کبھی پاکستانی سیاست میں بدتمیزی بھی کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، وہ لیٹ چکا ہوا ہے، میرے حساب سے اس کی زبان جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کے اعصاب جو ہیں وہ خطا ہو چکے ہوئے ہیں، وہ فنا ہو چکا ہوا ہے، میرے حساب سے وہ معافیت ترلوں کے اوپر کافی دیر سے سال پہلے کا آ چکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کھوتے ہیں، یہ جو باہر ہیں، یہ جو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھے، ٹھیک ہے، میں اس وقت اس انسان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ حالانکہ بنتی نہیں ہے، مگر پھر بھی کیونکہ یار میری بات سنو، ایک پوائنٹ آ چکا ہوا ہے کہ خود بڑے بڑے رپورٹرز نے کہا کہ وہ بھائی کانپا، وہ پیچھے ہوا، وہ لرزا، وہ ڈرا، وہ یہ ہوا، وہ ہوا، جب اس کو سزا ہوئی اس کی آنکھوں میں نمی تھی، سب کچھ ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ تو کام ختم، ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کو نیلسن منڈیلا اور مقبرہ بنا کے، جیسے بہت بڑا کاروبار ہے نا پاکستان کے اندر کہ بنا دو کھوتے نو نپ کے ایک مقبرہ بنا دو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، مطلب جو اوریجنل ہیں، جو ولی اللہ ہیں، ان کا تو تکریم اور احترام سارا آنکھوں پر، مگر اس طرح لوگوں نے بزنسز بنائے ہوئے ہیں اور یہ بڑے پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کے خلاف ریڈز بھی ہوتی ہیں، اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اس کو نہ لٹکا دے، اس کو لکھ دیں عمران نیازی شہید، ہیرو بنانا، اور بعد میں ہم اس کے نام کے اوپر کھاتے رہیں، فیملی کھاتی رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، ایک پلان دیکھیں، را اور اسرائیل کی ایجنسی وہ اپنے سلیپر سیلز کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتے ہیں، جب ناکامی کے دہانے پر پہنچیں گے وہ اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ اس کو فنا کرو، ختم کرو، یہ جو مار خور ہے یہ پیچھے تک جاتے ہیں، حفاظت کر کے واپس لاتے ہیں، ری ٹرین کر کے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے مشن پہ جاؤ، کیونکہ مجاہد میں اور جو کفار ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب یہ ان کا پروجیکٹ ناکام ہوا، یہ آج سے نہیں ہوا، یہ 1.5 سال 2 سال پہلے سے ہو چکا ہوا ہے، یہ پروجیکٹ لومناٹیز کا، صہیونیوں کا ناکام ہوا کہ وہ یا تو کیونکہ وہ اس کو باہر بھی نہیں نکال سک پا رہے ہیں تو وہ اس کو ختم کروانا چاہ رہے ہیں، خود نہیں نہ ختم کر نہیں نہ سکتے، ظاہر ہے مطلب چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ بی ادھر سے ہی لانچ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پروجیکٹ بی ہوگا وہ اے پروجیکٹ کا بینیفیشری بننا چاہے گا۔ پروجیکٹ بی یہ ہوگا کہ فیملی ہوگی، حلیمہ باجی ہوگی، باقی لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، یہ دیکھو نا، یہ شیر شاہ، یہ شارز، ان میں سے آسان بلا 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 کچھ بھی، کوئی بھی کبھی نہ کبھی بیل ہو کے باہر آئے گا، یہ ہیرو بنیں گے۔ اب ہیرو اس صورت میں ہوں گے کیونکہ وہ بندہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیلف
obsessed آدمی ہے. بہت. وہ باہر نکلے گا تو وہ پھر یہ ہو جائے گا میں نے تو نعرہ لگایا ہوا ہے کہ فیملی سیاست میں نہیں ہے, تم کیا کر رہی ہو, چلو گھر میں. آج تک آپ نے زمان پارک کے واقعہ سے پہلے کبھی علیمہ خان کا نام سنا تھا؟ یہ حکومت نے, یہ اپوزیشن نے آپ کو بتایا تھا کہ سلائی مشینوں سے اربوں کے, اور ایمنیسٹی کے اندر 2018 کے اندر 19 کے اندر پہلی دفعہ علیمہ خان کا نام انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے اوپر آیا تھا. اس سے پہلے کبھی اس بندے نے آنے دیا سامنے کبھی کسی کو؟ نہیں آنے دیا نا. تو سیلف obsession بھی ہے, چلو ایک اس کا نیریٹو بھی ہے, واٹ ایور. تو اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں صلح ہو گئی, کہیں نہ کہیں معاملات سیاسی یا عسکری لیول پر کہیں نہ کہیں فٹ ہو گئے, تو پھر تو یہ بڑا سموتھ ہو کے پھر آ جائے گا, اور اس کے بعد یہ پھر اس دفعہ جھاڑو پھیرے گا. اور وہ جھاڑو نہیں پھرنے دے جا رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نو ڈاؤٹ وہ باتیں کرتا ہے, مگر میرا خیال یہ ہے, میرا پرسنل تجزیہ یہ ہے کہ اس لیول پر, ایکسٹریم لیول پر جا کر وہ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ بات ہے اب اس نہیں رہی, کیونکہ ایک بندہ ٹوٹ چکے ہیں. آپ یہ گوٹے پاڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار ایک دفعہ جانے دو, رعایت چاہیے, نہ کہ وہ یہ زبان استعمال کریں گے. یس, کچھ لوگ اس کے جو وفادار ہیں وہ 9-10 مئی کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. کچھ لوگ جو اس کے وفادار ہیں, جو اس کے قریب تھے, وہ مائنس ہیں. جس طرح ایک بندے کا میں نام لیتا ہوں, سینیٹر فیصل جاوید, ہی واز ویری کلوز ٹو عمران خان. وہ عمران خان کی زبان بھی تھا, اور عمران خان اس کے ذریعے بہت ساری باتیں, اور پھر وہ تقریریں بھی لکھ کے دیتا تھا. آج وہ کدھر ہے؟ لائم لائٹ میں ہے, سائڈ لائن پہ ہے, کیونکہ وہ لوگ سیاست کر رہے تھے نظریاتی, جیسے بھی ہیں, جو بھی ہے, ناچ گانا کیا. یہی بندہ جو جس نے سب سے زیادہ آئیڈیاز دیے ہیں کہ نچو بھائی, ٹنا ٹن ٹن نچ پنجابن نچ, یہ بندہ تھا نا جو ڈی جے بٹ اور یہ وہ جو بھی کیا. لیکن ایٹ لیسٹ ینگ ایج سے لے کر بال وائٹ ہونے تک خان کے ساتھ رہا, تو نظریاتی ہے. آج وہ بہت بیک بینچر ہے. کہاں پر ہے؟ ان لوگوں کی بات نہیں سننے دی جا رہی. یہ جو پیراشوٹرز ہیں, ان کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب ان کو یہ ہے کہ یار مار کیوں نہیں رہا, انہوں سلو پوائزننگ دے کے مار کیوں نہیں رہے. اسٹیٹ بھائی, اسٹیٹ نے قیدی رکھا ہوا ہے, اسٹیٹ نے کوئی غلام تو نہیں بنایا ہوا نا. قیدی ہے کہ وہ 8-9 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے, جو جرم ہے 2-4 ان کے اندر بھی ضمانت ہو جائے گی, یہ رہا ہو کے باہر آ جائے گا. آپ دیکھ لیے گا, کوئی نہیں روکے گا. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹیٹ جو ہے, وہ جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو غصہ ہے, ان کا خون کھولے, وہ کھنجر پکڑیں. استغفر اللہ, ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ان کی فینٹیسیز دیکھیں. وہ جا کے اس کے پیٹ میں مروائیں, یا اس سلو پوائزننگ کرائیں, یا اسے اس طرح کی قدرتی آفات, قدرتی ڈیتھ کے ذریعے سیلے کے اندر مار دیں. یہ چاہتے ہیں. اس کی لاش آئے گی, وہ لاش جو ہے اگر وہ بلے پہ سائن کر کے کروڑوں کا, تو یہ تو اربوں کی ہوگی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں. اور اس سے تو ہم ایک دفعہ پھر ہماری تحریک کو وہ خون, انقلاب اور یہ وہ, اور اس سے پھر ہمارا جو ہے وہ ایک نیا نیریٹو ہوگا, اور اس کی قبر مقبرے کے اوپر بنا کے ہم ساری زندگی کھاتے رہیں گے. یہ ان کا پلان ہے. اس پلان کے تحت یہ اتنے سخت جو ہے ٹویٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. نو ڈاؤٹ بات کرتا ہے یار, آف دا ریکارڈ کون نہیں سخت بات کرتا. مجھے پتا ہے جو ان کے ساتھ ہے نا, ریاست کے ساتھ ہیں, میں بہت سارے لوگوں کا نام لوں تو وہ سارے ننگے ہو جائیں گے. وہ ادھر سے مائی باپ چپلوسی گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ادھر سے جا کے بند کمرے میں محفل میں بیٹھتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے منافق ایسے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا ہے, وہ بھی ان میں ابھی وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ منافقت کرتا ہوگا, لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہوگا کہ پبلکلی اتنا کر دو. کسی حد تک کہتا ہوگا کہ یار وہ کرو, اب دو ذرا کاؤنٹر نیریٹو دو. مگر جو زبان آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ زبان کی طاقت اس کے اندر نہیں رہی. بس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے بتا دیا. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ جو ٹویٹ کی جو زبان کی طاقت ہے, جو کہ وہ اس کو طاقت سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو طاقت بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ خان صاحب کی اپنی ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہیں جو خان صاحب کو, اللہ معافی, ہم نہیں چاہتے جی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے, اپنی ایمان میں رکھے, اور یہ ہمارا نہیں ہے. ریاست کے قیدی ہونے, یہ تو پاکستانی ہے, ریاست کا جو بھی ہے, جیسے بھی لوگ ادھر سننے والے اسے اکثر کہہ دیتے ہیں اسے پاکستانی نہ بولا کرو. نہیں بھائی, وہ نیشنل پاکستانی ہے, ہی بورن ان پاکستان. تو یہ تو اگر ہم نے کلبوشن کو بھی نہیں مارا. ہاں, تو خان صاحب تو ہمارے اپنے پیارے خان صاحب,
اور ہی واز ایکس پرائم منسٹر یار, نہیں ہی واز ایکس پرائم منسٹر بھائی جان, وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیسے بھی جیتا, سیاسی اختلافات کی بات کرتے ہیں, اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, اللہ معافی ہمارے کسی کے ایسے عزائم نہیں ہے, کوئی ہم میں سے نہیں چاہتا, کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں کچھ ہزاروں لوگوں کے دل تو دھڑکتے ہی ہیں نا, اتنے تو ہیں ہی ہیں, تو اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پروٹیکشن ہے, اور جس کو عوام چنتی ہے, جہاں جس لیول پر بھی چنتی ہے, چاہے کونسلر بھی بنا لیتے ہیں, تو اس کی بھی سینکٹری ہوتی ہے, تو عوام جو ہے اس کی پارٹی کے ساتھ کسی حد تک تھوڑی بہت تو ہے ہی ہے, تو اس کی سینکٹری تو ہے. ہاں جرم کی سزا وہ الگ ہے, وہ تو اس نے کاٹنی ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ظلم کیے جائیں, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, جو کہ گھر والے چاہ رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہ آپ کے خواب ہیں, اور آپ نا یہ کرنا یہ چھوڑ دیں. ٹویٹر ہینڈل باہر سے چل رہا ہے, پتہ آپ کو, ظاہر ہے وہ مشوانی اور یہ دو چار لوگ چلا رہے ہیں, یو کے سے چل رہا ہے. مطلب خبر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804, اور جو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر رہا ہے نا, وہ خان صاحب کو ڈائریکٹ نہیں سن رہا. سوچئے گا ذرا. چلے وکاس, بہت شکریہ. اب آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے بھی اس میں بہت کچھ وکاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.